نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے فتنہ ارتداد۔ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اولاد کا ان سے تعلق کیسے ہو رہا ہے۔ دوسرا بڑا سبب اسکول و کالج کا انتخاب ہے۔ عصری علوم کا ایسا بھوت سوار ہے، دینی تعلیم سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر انہیں بے دین کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ تعلیم کے بعد دوسرا مرحلہ شادی کا آتا ہے، تو اعلیٰ تعلیم دلایا اس لیے لڑکا برابر کا چاہیے۔ اس چکر میں لڑکیاں 30 سال کو پار کر جاتی ہیں۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان جہیز کی ایسی مانگ رکھتے ہیں کہ غریب کی بچیاں گھر پر بال سفید کر دیتی ہے اور حالات سے دوچار ہو کر پھر کسی غیر کا ہاتھ تھام دیتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے فتنہ ارتداد۔ کچھ سالوں پہلے تک محال تھا کہ کوئی اسلام سے پھر سکتا ہے، مگر اب جس رفتار سے ہماری نسل میں ارتداد کی وبا پھیل رہی ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مضبوط قدم نہیں اٹھایا گیا تو چند سالوں میں ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ آج مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں، دین و ایمان سے پھر کر کورٹ میرج کر رہی ہیں۔ کیا یہ سب اپنے آپ ہو رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی خطرناک سازش ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اولاد کا ان سے تعلق کیسے ہو رہا ہے، اور اگر تعلق ہو بھی گیا تو وہ دین اسلام کو چھوڑنے پر تیار کیسے ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلا سبب یہ نظر آتا ہے کہ گھر میں بے دینی کا ماحول ہے۔ صبح گانوں کی آواز سے اور شام ٹی وی دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ ماہر نفسیات لکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ سنتا کم اور دیکھتا زیادہ ہے، اور اسی سے سیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے بڑے کس طرح موبائل اور ٹی وی وغیرہ میں لگے ہیں، عورتیں بے پردہ ہیں، نہ قرآن کی تلاوت، نہ نماز کے فکر، اور نہ ہی کوئی دین کی بات۔ حد تو یہ ہے کہ بچے کو ایسا کارٹون دکھا رہے ہیں جو دینی عقائد کو خراب کر دے، جو غیر مسلموں کے شعار ہوتے ہیں۔ اور جب بچی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو انہیں بے پردہ رکھ کر کہتے ہیں کہ ابھی بچی ہے۔ نتیجہ جوانی بھی بے پردگی اور عریانیت میں، اور انجام ارتداد کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اور جب ہوشیار ہوئے تو پرسنل موبائل، جو کہ بے حیائی کے سینکڑوں راستوں پر ہے، شاید ہی کوئی بچ پائے۔ اسی سے حق کو باطل، سچ کو جھوٹ، بدعت کو سنت سمجھ کر اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ ارتداد کے باب میں موبائل کا بھی بڑا دخل ہے۔ اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اگر بھروسہ نہ ہو کہ موبائل کے فتنے سے محفوظ رہے گا تو اس کے لیے اسمارٹ فون کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ ان تمام باتوں میں والدین کی بے توجہی نظر آتی ہے۔ دوسرا بڑا سبب اسکول و کالج کا انتخاب ہے۔ عصری علوم کا ایسا بھوت سوار ہے کہ 97% بچے اسکول جاتے ہیں اور اسکول ہی سے سیکھتے ہیں۔ دینی تعلیم سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر انہیں بے دین کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اسکول اور کالج بھی ایسے جو غیر مسلموں کے قبضے میں ہیں، جہاں کا نصاب ایسا جو دین اسلام سے دور کر دے۔ بعض جگہوں پہ تو وندے ماترم اور بھارت ماتا کی جے جیسے کفریہ الفاظ کا کہنا لازم ہے۔ اور ایک سبب مخلوط تعلیم ہے۔ یہ تو جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک ہی جگہ بلکہ ایک ہی بینچ پر لڑکے اور لڑکیاں، پھر ان کی ناجائز دوستی اور ملاقات، پھر تحفے اور کالج سے ریسٹورنٹ اور پھر ہوٹل، اور آخر میں اسلام سے پھر گئے۔ اب والدین بے خبر کہ دیر رات تک موبائل پر کس سے بات کر رہی ہے، یہ قیمتی تحفے کہاں سے آ رہے ہیں، ملنا جلنا کس سے ہو رہا ہے، نہ خبر ہے اور نہ لیتے ہیں۔ اسی مخلوط تعلیم کی قباحت کو دیکھتے ہوئے شاعر نے کہا ہے، یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ اسی طرح ایک اور سبب مخلوط ملازمتیں ہیں، جہاں غیروں کے ساتھ گھنٹوں رہنا ہوتا ہے، ان کی مذہبی تہواروں میں شرکت کرتے ہیں اور گھر تک
چلے جاتے ہیں۔ حد ہے کہ والدین کو اعتراض نہیں، یہی ارتداد کو راہ دیتے ہیں۔ تعلیم کے بعد دوسرا مرحلہ شادی کا آتا ہے، تو اعلیٰ تعلیم دلایا اس لیے لڑکا برابر کا چاہیے، اس چکر میں لڑکیاں 30 سال کو پار کر جاتی ہیں اور پھر بے قابو ہو کر کسی غیر کے چنگل میں پھنس جاتی ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اور حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان جہیز کی ایسی مانگ رکھتے ہیں کہ غریب کی بچیاں گھر پر بال سفید کر دیتی ہے اور حالات سے دوچار ہو کر پھر کسی غیر کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ گھر میں دین کا نہ ہونا، بچوں کو دینی تعلیم نہ دلانا، اسکولوں کالج میں مخلوط تعلیم دلانا، ان کو اسمارٹ فون دینا، غیروں سے بے پردہ ملنا جلنا، پکنک کے نام پر ہوٹلوں میں راتیں گزارنا، مذہبی رسومات میں شریک ہونا، یہ تمام وہ اسباب ہیں جو ارتداد کی راہ کو ہموار کرتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ تو میں والدین کو مخاطب بنا کر کہتی ہوں کہ گھر میں دینی ماحول کو پیدا کیجیے، بچوں کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیجیے اور ان کی نگرانی کیجیے۔ دیکھیے کہ وہ موبائل کا استعمال کیسے کر رہی ہیں، کن کے ساتھ ان کی دوستی ہے، عصری علوم میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا وہ پردے کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں، اور وقت پر ان کی شادی کی فکر کریں۔ پھر میں اثر و رسوخ اہل ثروت و صاحب دولت کو مخاطب بنا کر کہتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا، لوگوں میں آپ کا ایک اثر و وزن ہے، لہٰذا آپ بچوں کا خیال کرتے ہوئے اسکول و کالج کھولیں، اپنا ٹیوشن چلائیں، اللہ آپ کو بہتر اجر دے گا۔ پھر میں عصری علوم کے اسٹوڈنٹ کو مخاطب بنا کر کہتی ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، ماحول کو سمجھیں، اسلامی اور اسلامیات کو جانیں، دینی علوم میں دلچسپی لیں، قرآن و حدیث کو پڑھ کر سن کر خود فیصلہ کریں کہ کیا اسلام ایسا مذہب ہے کہ اسے چھوڑا جائے، کیا اسلام کو چھوڑ کر کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ نیز میں یہ بھی کہوں گی کہ شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے، غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندیے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو۔ پھر میں آخر میں تمام لوگوں کو مخاطب بنا کر کہتی ہوں کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو کامیابی کا ضامن ہے، اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے جائیں گے تو کامیاب ہے، اس کے لیے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اسلام سے ہرگز نہ پھرے۔ اللہ ہم سبوں کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔